بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الزرافہ، زرافہ براعظم افریقہ میں پایا جانے والا جانور ہے جس کی خوراک گھاس، درختوں کے پتے اور دیگر نباتات ہیں۔ اس جانور کا قد اونٹ کی طرح اونچا ہوتا ہے، البتہ اگر زرافہ کو اونٹ سے بھی زیادہ قداور کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ زرافہ میں بھی اونٹ کی طرح کئی دن تک پیاسا رہنے کی طاقت موجود ہوتی ہے۔ زرافہ ایک دن میں تقریباً 34 کلو گرام تک خوراک کھاتا ہے، البتہ ہر سو ہریالی کی وجہ سے موسم بہار میں تو جی بھر کر کھاتا ہے، لیکن موسم خزاں میں جتنا میسر ہو کھا کر گزارا کرتا ہے۔ زرافہ کافی وزنی جانور ہے۔ تحقیق کے مطابق ایک بالغ نر زرافہ کا وزن کم از کم 1200 کلو گرام اور زیادہ سے زیادہ 1950 کلو تک ہوتا ہے، جبکہ مادہ زرافہ کا وزن کم از کم 850 کلو اور زیادہ سے زیادہ 1200 کلو گرام تک بیان کیا گیا ہے۔ نر زرافہ کی اونچائی مادہ کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے اور اوسطاً ایک نر کی لمبائی 5 سے 6 میٹر تک ہوتی ہے۔ زرافہ کی دونوں آنکھیں اس کے سر کے دونوں اطراف میں موجود ہوتی ہیں۔ اس کی زبان تقریباً 50 سینٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے۔ زرافہ روزانہ 50 سے 60 کلو میٹر تک چل سکتا ہے۔ زرافہ ان ٹہنیوں کو بآسانی کھا سکتا ہے کہ جن کی اونچائی 4.5 میٹر تک ہو۔ زرافہ کا دل ایک منٹ میں 150 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ زرافہ کی آنتیں 80 میٹر تک لمبی ہوتی ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ مادہ زرافہ پیدائش کے 4 سال بعد بالغ ہوتی ہے، جبکہ نر 5 یا 6 برس کے بعد سن بلوغت تک پہنچتا ہے۔ اگر کسی جگہ ایک مادہ اور 2 نر اکٹھے ہو جائیں تو نر زرافے ایک دوسرے سے جفتی میں پہل کرنے کے لیے جھگڑتے ہیں اور دونوں آپس میں آدھ گھنٹے تک ایک دوسرے سے گردنیں ٹکرا کر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جب ایک زرافہ ہار تسلیم کرتا ہے تو جیتنے والا پہلے جفتی کرتا ہے۔ زرافہ کی مادہ فقط ایک نر کی جفتی سے حاملہ نہیں ہوتی، بلکہ کئی ایک نر سے جفتی کے بعد 400 دن یا 460 دن تک حاملہ رہتی ہے۔ پھر اکثر طور پر ایک بچہ اور شاذ و نادر مواقع میں 2 بچے جنتی ہے۔ تازہ بچے کا قد تقریباً 1.25 میٹر تک کا ہوتا ہے۔ زرافہ کی عمر 25 سال ہوتی ہے۔ افریقائی لوگ اسے شکار کر کے اپنی غذاؤں میں استعمال کرتے ہیں اور یہ جانور درندوں کا بھی شکار بن جاتا ہے۔ لہٰذا براعظم افریقہ میں 1999 کی زرافہ شماری کے وقت زرافوں کی مجموعی تعداد 1,40,000 تھی اور 2010 کی زرافہ شماری کے وقت براعظم افریقہ میں 80,000 تک زرافے بچے تھے۔ علامہ کمال الدین دمیری اپنی کتاب حیات الحیوان جلد 2 میں فرماتے ہیں، عربی زبان میں زرافہ کو زے پر زبر کے ساتھ اور پیش کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ زرافہ کی کنیت ہینی ہے۔ یہ خوبصورت چوپایا ہے۔ اس کی اگلی ٹانگیں لمبی اور پچھلی چھوٹی ہوتی ہیں۔ اس کے چاروں ہاتھ پاؤں کا مجموعہ تقریباً 10 ذراع کا ہوتا ہے۔ اس کا سر اونٹ کے سر کی مانند ہوتا ہے اور اس کے سینگ گائے کے سینگوں کی طرح، اس کی کھال چیتے کی کھال جیسی، اس کا ہاتھ پاؤں اور کھر گائے جیسے اور اس کی دم ہرن کے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کے گھٹنے پچھلی ٹانگوں میں نہیں بلکہ اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں۔ جب یہ چلتا ہے تو برخلاف دیگر حیوانوں کے بایاں پیر اور داہنا ہاتھ آگے بڑھاتا ہے۔ اس کی طبیعت میں حق تعالیٰ نے انس و محبت ودیعت کر دی ہے۔ یہ جانور جوگالی اور مینگنیاں کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بات کا علم دیا کہ اس کی روزی درختوں میں ہے تو ساتھ ہی اس کی اگلی ٹانگیں اس کی پچھلی ٹانگوں سے لمبی بنا دی تاکہ اس سے اس کو چرنے میں آسانی ہو۔ تاریخ ابن خلقان میں محمد بن عبداللہ بصری الاخباری، جو کہ شاعر مشہور ہیں، ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ زرافہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ زرافہ کی ولادت 3 حیوانوں کے ذریعے ہوتی ہے: ناقہ وحشیہ یعنی جنگلی اونٹ، بقرہ وحشیہ جنگلی گائے اور نر بجو۔ جب اونٹنی سے جفتی کرتا ہے تو بچہ ناقہ اور بجو کی شکل میں پیدا ہوتا ہے، اور اگر بچہ نر ہو تو بقرہ وحشیہ کے مشابہ ہوتا ہے۔ یہ عمل بلاد حبشہ میں جاری ہے کیونکہ زرافہ کے لغوی معنی جماعت کے ہیں
اور اس کی ولادت کا سبب کئی حیوان ہوتے ہیں، اس لیے اس کو زرافہ کہا جاتا ہے۔ اہل عجم اس کو شتر گاؤ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی تولید میں 3 جانوروں کی شرکت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی پیدائش میں 3 جانوروں سے بھی زیادہ مختلف حیوان شریک ہوتے ہیں، اور اس کا سبب یہ بتلایا جاتا ہے کہ موسم گرما میں چوپایا اور وحشی جانور پانی پینے کے لیے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور وہاں ہی آپس میں جفتی کرتے ہیں۔ بعض جانوروں کا اس جفتی کی وجہ سے بدن کا کچھ حصہ حمل میں رہ جاتا ہے، بعض کا نہیں رہتا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مادہ سے کئی قسم کے حیوانات جفتی کرتے ہیں اور ان کا نطفہ آپس میں مخلوط ہو کر مختلف رنگ و روپ کے حیوانات کی پیدائش کا سبب بن جاتے ہیں۔ مگر جاہز اس قول کو بالکل لغو اور جاہلانہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ زرافہ اس نوع حیوانات میں داخل ہے جو بلا شرکت غیر قائم ہے۔ شرعی حکم حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں اس کے حلال و حرام ہونے میں اختلاف ہے۔ ایک قول حرام کا ہے، اس کو صاحب تنبیہ نے اور امام نووی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح مہذب میں نقل فرمایا ہے کہ اس کے حرام ہونے میں علماء کا اتفاق ہے، اور ثانی قول حلال کا ہے کیونکہ اس کی جفتی میں اور پیدائش میں معقول اللحم جانوروں کا بھی حصہ ہے، اس بنا پر اس کو محلات میں شمار کیا گیا ہے۔ اور جاہز کے قول پر زرافہ بلا شبہ حلال ہے، لیکن اس قول کی بنا پر کہ اس کی پیدائش معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں سے ہوتی ہے، علماء شوافع میں اختلاف ہو گیا ہے۔ حنابلہ میں ابو الخطاب اس کی تحریم کے قائل ہیں، علماء احناف کے نزدیک یہ حلال ہے۔ علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحریم کی کوئی وجہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، حرمت کی کوئی علت اس کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن اگر زرافہ کی پیدائش میں معقول اللحم اور غیر معقول اللحم جانوروں کی شرکت کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو جب بھی حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ البتہ یہ دیکھا جائے گا مثلا کتے اور بکری کی جفتی سے بکری کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا، اس طور پر کہ بچہ کا سر کتے کے مشابہ ہے اور باقی اعضاء بکری کے اعضاء کے مشابہ، تو اس صورت میں بچہ کے سامنے گھاس دانہ اور گوشت رکھ دیا جائے گا۔ اگر بچہ گوشت کھائے تو اس صورت میں اس کو کھانا درست نہ ہوگا، کیونکہ کتے کا غلبہ ہو گیا ہے اور کتا حرام ہے۔ اور اگر بچہ گھاس کھائے تو اس بچہ کو ذبح کر کے سر پھینک دیا جائے اور باقی اعضاء کو استعمال کر لیا جائے تو درست ہوگا۔ اور اگر وہ گھاس اور گوشت دونوں کھائے تو اس بچہ کی حلیت اور حرمت کا یہ معیار ہوگا کہ اگر بکری کی آواز کرنے پر آواز کرے تو سر کو چھوڑ کر باقی اعضاء کو استعمال کر لیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اگر کتے اور بکری دونوں کی آواز کی طرح آواز کرے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پیٹ میں فقط آنتڑیاں ہیں یا میدا۔ اگر فقط انتڑیاں ہوں تو اس کو کھانا درست نہیں، اور اگر میدا ہو تو سر کو چھوڑ کر باقی اعضاء کو کھانا درست ہے۔ واللہ عالم۔ تو اس مسئلہ سے معلوم ہو گیا کہ اگر جانور کا چارہ گھاس دانہ ہو تو اس کا کھانا درست ہے، کیونکہ زرافہ کی غذا درختوں کے پتے ہیں اور یہ جگالی اور مینگنیاں کرتا ہے، اس لیے دیگر مویشیوں کی طرح یہ بھی حلال ہے اور اس کا کھانا درست ہے۔ طبی خواص: زرافہ کا گوشت سوداوی ہے۔ خواب میں تعبیر: زرافہ کو خواب میں دیکھنا مال و دولت کی بربادی سے کنایا ہے۔ کبھی خوبصورت عورت سے بھی تعبیر دی جاتی ہے۔ اگر کسی شخص نے زرافہ کو خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی عجیب و غریب خبر آئے گی جس کے اندر کوئی بہتری نہیں ہوگی۔ بعض اوقات زرافہ کو خواب میں دیکھنا ایسی عورت کی علامت ہے جو شوہر کے ساتھ نباہ نہ کر سکے۔ واللہ تعالی عالم۔